السلام علیکم ویورز، آج کے ویڈیو میں ہم فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہودی قوم کے مطابق اس جگہ پر پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء اکرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ فلسطین میں گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ فلسطین کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ فلسطین کے اسی شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ اس لحاظ سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حق ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شامل ہے۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں پھر سے بیت المقدس کو فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے 16 جنگیں لڑی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیداد سے بے دخل کر کے انہی کیمپوں میں نہایت بدتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ 21 اگست 1969 کو ایک یہودی ڈینس مائیکل روہن نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہاں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس شہر کی تاریخ اور عظمت و فضیلت کی داستان میں ہمارے اسلاف کی ایک پوری صدی تک اپنے خون کا خراج دیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔